قرآن کریم کے اندر ذکر کیا تاکہ اس بارے میں کوئی بھی شخص سے کسی بھی طرح کا شبہ اٹھا نہ سکے، اور بالکل واضح انداز میں میراث کو جتنے واضح انداز میں قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے اتنے واضح انداز میں بہت کم مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی بہت سارے مسائل پر علماء کرام اختلاف کر بیٹھتے ہیں، لیکن میراث کے مسئلے میں سب سے کم اختلاف پایا جاتا ہے، اور جو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس میں تو بالکل اختلاف نہیں کسی بھی عالم کے درمیان۔ لڑکی کے کھانے کے تعلق سے مسائل بہت زیادہ پیچیدہ ہیں، عوام بہت تشویش کا شکار رہتی ہے، تو اس پر کچھ اصلاحی انداز میں روشنی ڈالیے تاکہ عام عوام کا بھی اشکال دور ہو جائے۔ جہاں تک کہ لڑکی کے کھانے کا تعلق ہے، لڑکی کے کھانے سے مراد جس وقت بارات آتی ہے یا لڑکے والے آتے ہیں تو اس وقت ان کی دعوت کی جاتی ہے، اور اسے لڑکی کا کھانا بعض لوگ ولیمے کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر ولیمے کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہم اسے ولیمے شرعی پہ محمول نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ولیمے کا مفہوم عربی زبان میں دعوت کا بھی ہوتا ہے، تو اس معنی میں اگر ہم لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسے سنت سمجھتے ہیں اور ولیمہ کو سنت کے معنی میں لیتے ہیں، شرعی اور سنتی ولیمے کے معنی میں، تو اس سلسلے میں یہ کرنا درست نہیں ہوگا کہ یہ ولیمہ ہے۔ اس میں جو پہلو ہے وہ یہ کہ اس میں دو پہلو ہم نکال سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا لڑکی والوں کا ضیافت کرنا یہ شریعت میں جائز ہے یا جائز نہیں؟ اصل کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو لڑکی والے لڑکے والوں کی ضیافت کر سکتے ہیں، اور دیگر افراد کی بھی ضیافت کر سکتے ہیں جتنی ان کے پاس استطاعت ہے، اپنی خوشی، اپنی رضامندی، اپنی استطاعت سے جتنی اضافت کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ کیا آتا ہے؟ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی والے جتنے افراد کو طلب کریں گے، لڑکے والے پر واجب ہے کہ اتنے ہی افراد کو لائے، اس سے زائد کو نہ لائے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ 20 افراد کو لڑکی والوں نے کہا ہے کہ ہم 20 افراد کی دعوت کریں گے، آپ 20 افراد ہمارے گھر پہ آئیے، ہمارے یہاں کھانا کھائیے، تو ایسی صورت میں 20 افراد سے 21 افراد نہیں ہونے چاہیے، الا یہ کہ دعوت دینے والے کی رضامندی ہو، تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات ہو۔ لیکن اس سے لڑکی کے کھانے کا دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ کہ عمومی طور پہ لڑکے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے ہی افراد کو لائیں گے، آپ کو پلانا ہوگا، اور کھانے کی نوعیت بھی بسا اوقات متعین کی جاتی ہے کہ اس طرح کا کھانا ہمیں چاہیے، اور ہمارے ضیافت میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اس پہ لڑائی جھگڑے مار پیٹ بھی ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ نکاح بھی کینسل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے واقعات پیش آتے ہیں، اور یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بإذن نفسه، کسی بھی مسلمان شخص کا مال اس کی رضامندی اور خوشی کے بغیر جائز نہیں ہے، اور اگر آپ زبردستی کسی کا کھانا کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کی رضامندی کے بغیر اس کا مال کھا رہے ہیں، تو یہ جو طریقہ آج اپنایا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے حرمت کے پہلو میں، وہ یہ کہ بسا اوقات لڑکی والے بہت زیادہ تکلف کرتے ہیں اور اپنی استطاعت سے زیادہ قرض لے کر لوگوں کو بلاتے ہیں، اور صرف ریا و نمود کے لیے بلایا جاتا ہے تاکہ ہمارا نام روشن ہو اور ہم یہ کہا جائے کہ فلاں نے اتنے افراد کی دعوت دی ہے، اور اس میں جو قرض اٹھایا جاتا ہے یہ الگ سے، تو ریا و نمود کے طور پہ جو کھلایا جائے یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ جو شخص ریاکاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دکھائے گا، جو شخص شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی شہرت کا بدلہ قیامت کے دن دکھائے گا۔ تو یہ ایک دردناک پہلو ہے جسے اختیار کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات وہ گھرانہ جو لڑکی والا ہوتا ہے اس ضیافت کے چکر میں اپنی پوری زندگی قرضوں کو چکانے میں گزار دیتا ہے۔ ایک مسئلہ جو بہت اہم ہے کہ آج کل ڈیلیوریاں جو ہو رہی ہے وہ آپریشن سے ہوتی ہے، اور آپریشن سے ڈیلیوری ہونے کے بعد ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ دوسری بار عورت حاملہ 2 سال تک نہیں ہو سکتی، اگر وہ 2 سال سے پہلے حاملہ ہوگی اور اس کے بعد پھر اس کا آپریشن ہوگا اسی درمیان میں 2 سال سے کم میں، تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تو ڈیلیوری ہونے کے 40 دن بعد اگر میاں بیوی ملتے ہیں اور پھر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے
اب اس کی جان کو خطرہ ہے یا خطرہ نہیں ہے تو وہ حمل کو رکھا جائے گا یا ساکت کیا جائے گا, ابورشن کرایا جائے گا, اس مسئلے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک کہ آج کے زمانے میں ڈلیوری آپریشن کے ذریعے عام طور پہ ہوتی ہے اور بچے پیدا ہونے کے بعد ڈلیوری ہونے کے بعد عمومی طور پہ ڈاکٹر کا مشورہ ہوتا ہے کہ 2 سال تک حمل نہ ہونے دیا جائے تاکہ ماں کی جان کو کسی بھی طرح کا خطرہ نہ ہو. عموماً ڈاکٹر یہی کہتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایسا دیکھا جاتا ہے اور اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے ہوئے ہیں کہ ڈلیوری ہونے کے بعد حمل ٹھہر جاتا ہے اور پھر جو وقفہ ہوتا ہے یہ وقفہ عمومی طور پہ جو سعودی عرب کے اندر جو دیکھا گیا اور سعودی عرب میں جو ڈاکٹروں نے جو مشورہ دیا وہ یہ کہ پہلی آپریشن کے ذریعے سے ہوئی ڈلیوری اور دوسری ڈلیوری کے درمیان 1.5 سال کا وقفہ ہونا چاہیے. 2 سال کا ہو تو بہت بہتر ہے, یعنی دوسری ڈلیوری اور پہلی ڈلیوری کے درمیان 2 سال یا 1.5 سال کا وقفہ ہونا چاہیے. تو 2 سال کا ہو تو تاکہ زیادہ مضبوط ہو جائیں گے, آپریشن زیادہ سلجھ جائے گا. تو یہ سعودی عرب کے اندر بھی ڈاکٹر اسی بات کو مشورہ دیتے ہیں, حالانکہ وہاں پہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں عمومی طور پہ شرعی ناحیے کا خیال رکھا جاتا ہے, اس لیے کہ جتنے بھی معاملات وہاں پہ پیش ہوتے ہیں آتے ہیں ان کو علماء کرام پہ پیش کیا جاتا ہے, وہاں سے فتویٰ دیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر یہ وزارت صحت کے تحت باقی ہاسپٹل میں اس کی تنقید کرائی جاتی ہے. تو یہ بات ایک حد تک درست نظر آتی ہے, لیکن اگر اور اس سلسلے میں پرہیز بھی کرنا چاہیے, اس لیے کہ شریعت اور طب دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں. شریعت ایسا نہیں ہے کہ طب سے بالکل الگ ہے, شریعت میں طبی چیزوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے. اس صورت میں جو طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ یہ کہ جب تک ماں کی جان کو خطرہ نہیں لگتا ہے اس وقت تک تو بچے کا ایبارشن نہیں کرائے گا. اور اگر ماں کی جان کو خطرہ واقع ہوتا ہے تو جو طریقہ مسلم ڈاکٹر یا بااعتماد ڈاکٹر بتلاتے ہیں اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے. تو حالات کے موقف میں کہ حالات کس طریقے کے ہوں گے اس وقت حالات کے اعتبار سے فیصلہ لیا. اگر طبیعت خراب ہوتی ہے اور مزید خراب ہونے کا ڈر ہے, جان جانے کا خطرہ ہے, تو پھر سے بچے کو ضائع کر دیا جائے گا اور ماں کی جان کو بچایا جائے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے قوت و طاقت دی اور بچہ پیدا ہو گیا تو یہی مشورے کی وجہ سے یعنی ڈاکٹر جو رائے دیتے ہیں کہ 2 سال سے کم میں کرو مت, تو اس میں عورتوں کی جسمانی اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے. کچھ عورتیں کمزور ہوتی ہیں جو واقعی برداشت نہیں کر پاتی, کچھ الحمدللہ صحت مند ہوتی ہے جو برداشت کر پاتی ہے. تو وہ صحت مند عورتیں بھی کیا کرتی ہیں کہ وہ کمزوروں پر استدلال کر کے ابورشن کے لیے ضد کرتی ہے, ابورشن کروا لیتی ہے. تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ دیکھیے حالات کے آپ کی صحت کے اوپر ہے, یعنی جہاں تک ابورشن کا تعلق ہے اس مرحلے میں جیسا کہ آپ نے سوال کیا تو اس میں جو چیز ہے وہ یہ کہ اگر عورت باصحت ہے اور کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ ہے نہیں ہے, مستقبل میں ہونے والی بات الگ ہے کہ مستقبل میں اس طریقے سے کہا جاتا ہے خطرہ ہو سکتا ہے پیدائش کے وقت, تو پیدائش کے وقت خطرے کا جو حل ہے وہ ڈاکٹر یہ نکالتے ہیں کہ اگر بچہ 6 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے تو اس کو آپریشن کے ذریعے سے نکل جاتا ہے, بچہ زندہ رہتا ہے, اور اس کو کچھ دنوں تک ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد اگر بچہ کمزور ہے تو اس کے طریقے کو اپنایا جاتا ہے. لیکن صرف خطرے کی وجہ سے یعنی ایک توقع یا ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے کہ آئندہ ایسا ہو سکتا ہے, کوئی بھی ڈاکٹر قسم نہیں کہتا ہے, وہ آپ کو صرف یہ بتلائے گا کہ آئندہ یہ خطرہ آپ کو ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہے گا کہ ہو جائے گا کنفرم نہیں. وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ اگر 5 کیس آتے ہیں تو 10 کیسوں کو رد کرے گا, یعنی اگر اس کے پاس 5 کیس ہو گئے اور 10 کیس صحیح ہو گئے تبھی وہ احتیاط کا پہلو لیتے ہوئے مشورہ آپ کو یہی دے گا کہ آپ پہ بچے کو ضائع کریں. اور ہندوستان کے اندر یہ چیز بالکل عام ہے, اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا جاتا ہے کہ ایک کی جان کو پیٹ کے اندر قتل کیا جا رہا ہے, اور یہ قتل نفس جیسا جو ہے جو صرف یہ بات حالات میں جائز تھے اور باقی صورتوں میں علماء کرام نے واضح انداز میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دوسرے ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ کے اگر فتاوے پڑھیں تو بالکل واضح انداز میں کہتے ہیں کہ جائز نہیں کسی بھی صورت میں. تو ہندوستان کے اندر اس کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے اور یہ چیز قتل نفس کے اندر آتی ہے. آپ تصور کریں, ایک ماں تصور کریں کہ کیسے وہ اپنے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے, جبکہ اس کے لیے یہ آسان نظر آتا ہے.
تو یہ طریقہ جب حالت خراب ہو جائے اس وقت فیصلہ کیا جائے گا، حالت خراب ہونے سے پہلے نہیں۔ بسا اوقات بعض عورتیں صحت مند جو ہوتی ہیں وہ سب کچھ برداشت کر لے آتی ہیں، بعض صحت مند نہیں ہوتی، برداشت نہیں کر پاتی، یا ان کی صحت اور طاقت ساتھ نہیں دیتی ہے اور ان کو کرانا پڑتا ہے یا مجبوری میں وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا شیخ کہ یہی بات پر اسی پر ابھی ہم رکتے ہیں کہ بعض عورتیں جو صحت مند ہوتی ہیں اور وہ کمزوروں پہ استدلال کر کے ضد کرتی نہیں ابورشن کرانا میری جان کو خطرہ ہو جائے گا، میری جان کو خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے پیچھے جان کا خطرہ کوئی مقصود نہیں ہوتا، اس کے پیچھے وہ جو ڈیلیوری کی تکلیف 9 مہینے کی جھیلنا ہے، آپریشن جھیلنا ہے، تو اس درد کو برداشت نہ کرنا پڑے اس کے لیے بھی بہانے بازی یا ضد کرتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں کے تعلق سے ان کو متنبع کرنے کے لیے ہمیں آپ کو روشنی ڈالیے۔ وہ عورتیں جو یعنی حمل کے مرحلے کی تکلیف نہ جھیلنے کے لیے یا پیدائش کے مرحلے کی تکلیف نہ جھیلنے کے لیے ابارشن کرانا چاہتی ہیں یا اس لیے وہ ضد کرتی ہیں، یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں۔ ایک حمل ہو جانے کے بعد، حمل ٹھہر جانے کے بعد کسی عورت کے لیے اس کو ضائع کرنا درست نہیں، جائز نہیں، چاہے اس لیے کہ یہاں پہ اس کی مرضی نہیں چلنے والی، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے دے دیا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے رحم میں قرار ڈال دیا ہے، عمل ٹھہر چکا ہے، تو اب دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس اولاد کو، اللہ تبارک تعالیٰ کی اس دی گئی اولاد کو یہ دنیا میں وجود میں لائے جہاں تک ہو سکے، اور یہی طریقہ اس کے لیے دوسرا کوئی طریقہ جائز نہیں، اس کی مرضی نہیں چلنے والی ہے اس سلسلے میں۔ ہاں جہاں پہ اس کی صحت کو خطرہ ہے تو شریعت کو اجازت دیتی ہے، تو شریعت کی جانب سے اجازت موجود ہے، لیکن جب صحت کا جان کا خطرہ ہو اس وقت، اور خطرہ جب موجود ہو تو اس وقت کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ ایک خیال ہو خطرے کا یا ایک کے اندازہ ہو خطرے کا، صرف اندازے کی بنیاد پہ نہیں کیا جائے۔ اگر کسی نے اندازے کی بنیاد پر کر لیا، ابورشن کرا دیا، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ ایک نفس کو قتل کرنے جیسا ہی ہے، تب اس کی توبہ کی کیا شکل ہے؟ توبہ کی شکل یہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے اور اس کام کے نہ کرنے کا عہد کرے۔ دوسری یہ کہ اگر اس کے اندر روح پھونک دی گئی ہے تو پھر یہ قتل نفس کے اندر آ جاتا ہے، جس کے اندر دیت ادا کرنی ہے، اور قتل نفس کے اندر دیت ہے جی، اور تو بعض علماء کرام نے وہاں پہ ذکر کیا ہے کہ دیت الجنین قرۃ عبد او، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ دو عورتوں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو مارا تو اس کا جنین گر گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کی دیت مقرر کی گئی تھی۔ تو یہ جو دیت مقرر کی گئی تھی، اب چونکہ اس زمانے اور آج کے زمانے سے فرق ہے، اس لیے کہ اس وقت غلام کی قیمت رکھی گئی تھی۔ آج کے زمانے میں جو دیت اگر سعودی عرب کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہو جائے گی اور شاید ہی کوئی اس کی استطاعت رکھے، تو اس صورت میں جتنی استطاعت ہو، حسب استطاعت ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور توبہ کرے، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر بہت سارے مسائل میں جو ہے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں کا ماحول الگ ہے اور شریعت کی تطبیق کا بسا اوقات بعض صورتوں میں ممکن نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ وہاں پہ دیت دوسرے کو دینی تھی، لیکن یہاں مسئلہ گھر کا ہے، تو ایسی صورت میں جو مناسب صورت اندر آتی ہے وہ یہ کہ توبہ کرے اور اس سے غلام کے بدلے 60 دنوں کا آپ نے جیسے بتایا شیخ کہ سعودی عرب میں آپریشن کے بعد 1.5 سال کا وقفہ دیتے ہیں دوسری پریگنینسی کے لیے، تو اس میں وہ وقفہ بھی مراد ہے کہ عورت پریگننٹ ہو جائے؟ کیونکہ اپنے جو سسٹم چلتا ہے کہ 2 سال آپ کو پریگننٹ نہیں ہونا ہے، پھر 2 سال کے بعد وہ پریگننٹ ہوتے تو 1 سال اور ہو جاتے تو 3 سال ہو جاتے۔ نہیں، آپ نے جو ذکر کیا ہے یہاں پہ کہ وقفہ دونوں یعنی ڈلیوری کے درمیان کیا رہے گا، آپریشن سے ڈلیوری ہونے کے بعد سعودی عرب میں جو وقفہ دیا جاتا ہے وہ دوسری ڈلیوری اور پہلی ڈلیوری کے درمیانی وقفہ، یعنی پیدائش ہونے کے 1.5 سال کے بعد دوسری پیدائش، یعنی 6 مہینے بعد، اس میں 9 مہینہ 6 مہینے بعد وہ اپنی پلاننگ کر سکتا ہے دوسری ڈلیوری کی۔ جی جزاک اللہ شیخ۔ شیخ ایک سوال یہ تھا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اب ہمارے اس میں ہی بعض حضرات رکوع مل جانے سے رکعت پا لیتے، یہ اختلاف کی وجہ سے ہوا،
تو بعض हज़रात ऐसा करते थे, करते आए हैं। अब चूंकि उनको ये इल्म हुआ है कि रुकू मिल जाने से रकात नहीं होती, तो साबिका नमाजें उन्होंने जो पढ़ी है तो उसका क्या बनेगा? क्या उन्हें लौटाना है या तौबा की कोई शक्ल है? नहीं, देखिए, क्योंकि इख्तिलाफी मसला है, आपको जो सवाल है वो ये कि क्या रुकू मिल जाने से रकात मिल जाती है, तो इसमें जो राजिह कौल है वो यही कि रुकू मिल जाने से रकात नहीं मिलती, इसलिए कि इस सिलसिले में कोई शरीफ दलील मौजूद नहीं है, और जो दलीलें हैं वो इस तरफ इशारा करती हैं कि रुकू पाने से रकात नहीं मिलती। अब जिन अफराद ने पहले उससे मसले को लिया जिसका उलमा ने फतवा दिया है, तो ऐसी सूरत में अगर दूसरे और राजिह कौल मालूम हो जाता है तो साबिता नमाजों को लौटाना नहीं रहेगा, और चूंकि उन्होंने आलिम की बात पे इत्मीनान रखते हुए उस तरीके को इख्तियार किया था, इसलिए वो नमाजें उनकी बातें नहीं करार पाएंगे, इसलिए कि वो उनके एतकाद के मुताबिक वो सही थी, तो नमाजें वो सही मानी जाए। इस तरीके से अन्नास मिसाल के तौर पे अगर अब नमाज से अगर उनको समझ में आ जाता है कि नमाज को इत्मीनान के साथ पढ़ना है, और बगैर इत्मीनान के पढ़ने से हमारी नमाजें बातिल हो जाती हैं, और इत्मीनान से बाद में पढ़ना शुरू करते हैं, तो उनको अपनी पुरानी नमाजें नहीं लौटानी होंगी, इसलिए कि वो अपने समझ के मुताबिक, अक़ीदे के मुताबिक, उनके आलिम के बतलाने के मुताबिक से ही पढ़ रहे हैं। तो उसके ताल्लुक से जो है जो कर सकते हैं वो ये कि अल्लाह तआला से मग़फ़िरत तलब करें, तौबा करें, और तौबे की शक्ल यही है कि नमाज को अच्छी तरीके से पढ़ें। बस दो ही सवाल बाकी हैं, यही सूरह फातिहा के ताल्लुक से कि बाज़ हज़रात आजकल नमाज में खुशू व खुज़ू उनका बरकरार नहीं रहता, मतलब नमाज में भी खड़े हैं तो ध्यान तो कहीं और रहता है। तो ऐसा भी देखने में आया है कि बाज़ लोगों की सूरह फातिहा आधी होती है और इमाम रुकू कर लेता है, या बाज़ लोग ऐसा होता है कि वो रुकू रकात में सूरह फातिहा ही पढ़ने भूल गए, इतने खोए हुए रहते हैं, तो ऐसी सूरत में उन्हें रकात दोहराना पड़ेगी। हाँ, आपका सवाल ये है कि सूरह फातिहा अगर कोई शख्स इमाम के पीछे है और न पढ़ सका, या सिंगल पढ़ रहा है और गफलत की वजह से उसे याद नहीं रहा और रुकू में चला गया, या वो गाफिल रहा और इमाम रुकू में चला गया और उसको भी रुकू में जाना पड़ा, तो इस सूरत में क्या वो रकात को लौटाएगा या नहीं लौटाएगा? इसलिए कि यहाँ मसला आता है कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहा, उस शख्स की नमाज नहीं है जिसे सूरह फातिहा नहीं है। सूरह फातिहा ये नमाज के अंदर रुकन है, हर रकात में रुकन है, तो जिस रकात में एक रुकन को छोड़ा जाता है और आगे बढ़ गए तो ऐसी सूरत में वो रकात बातिल हो गई। वो रकात बातिल हो गई तो उसके एवज में एक रकात आपको पढ़नी, इसलिए कि वो रकात आपकी बात है। कोई भी रुकन अगर समझे आदमी भूल से आगे बढ़ जाता है या जानबूझ के तो नमाज बातिल हो जाएगी, लेकिन भूल से अगर आगे बढ़ जाता है तो ऐसी सूरत में उसको उस रकात को, उस पूरी रकात को दोबारा पढ़ना। देखने में जाता है कि ऐसा तो किसी ने किया नहीं आज तक, क्योंकि लोग नमाज में खड़े होते हैं और ये समझते हैं कि अगर मैं वो रकात दोहराऊंगा तो लोग ये समझेंगे कि देखो नमाज में खोया रहता है, तो एक तरह की रियाकारी भी आ जाती है, रिया का पहलू भी आ जाता है और आदमी अमल नहीं करता। तो इस पर थोड़ी सी नसीहत कर दीजिए ताकि ऐसा किसी से अमल हो तो वो रिया से बचते हुए अमल को कर ले। और नमाज के लिए जब हम आते हैं तो अगर हम जानते हैं कि हमारी सूरह फातिहा छूट चुकी है और हमने इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ी है और फिर मज़ीद एक रकात पढ़ने में शर्म महसूस करते हैं, तो ऐसी सूरत में उनकी नमाज रियाकारी है, उनकी वो नमाज जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो रियाकारी है, या नमाज को चाहते हैं कि बाद में हम दोहरा लेंगे, 4 रकात हम पढ़ लेते हैं इमाम के साथ, हम खड़े हुए थे ज़ोहर की नमाज में तो हमारी एक रकात छूटी हुई है या एक सूरह फातिहा हमारा छूट गया, तो अब इस सूरत में जो है एक रकात मज़ीद दोहराएंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो लोगों की नज़रों से बचने के लिए अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो यही रियाकारी है, हकीकत में रियाकारी है, शरीयत के मुताबिक अमल करना है, ये रियाकारी नहीं। शैतान बहुत हरीस होता है कि आमाल को बातिल करे और बहुत सारे तरीके अख्तियार करता है, और उसमें से तो एक तरीका ये कि उसके ज़हन में ये डालता है तुम रियाकारी कर रहे हो, यानी एक रकात अगर मज़ीद पढ़ोगे तो तुम रियाकारी कर रहे हो, लोग तुम्हारे ताल्लुक से सोचेंगे तो तुम रियाकारी कर रहे हो। तो ये शैतान का दूसरा हरबा है जो इख्तियार करता है, यानी रियाकारी करने की तरफ राग़िब भी करता है और रियाकारी जिसे वो दिखाता है उससे मना भी करता है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो किसी भी शख्स का अगर कुछ भी छूट जाता है तो इन्नल्लाह ला यस्तही, अल्लाह ताला हक चीज़ से हया नहीं, हक चीज़ में हया है ही नहीं, सीधे उठे और फिर और कोई पूछता है तो हाँ मुझसे ये चीज़ हो गई,
ختم معاملہ، وہاں پہ معاملہ ختم کر دو، یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ویسے ہی کرنی جیسے حکم دیا گیا ہے. تو یہاں شیطان مایوس ہوگا. لیکن اگر ہم یہ سوچ کے کہ لوگ کیا کہیں گے اس لیے ہم اس رکعت کو نہیں دہراتے ہیں، تو حقیقت میں یہ ریاکاری ہے. یہ سوال شیخ پانی کے تعلق سے کہ کھڑے رہ کے اگر کوئی پانی پی لے یا بیٹھ کے پینا ہی سنت ہے، کھڑے رہ کے پیے گا تو سنت کی مخالفت ہوگی. اور جیسے دعوت وغیرہ شادی وغیرہ میں رہتے ہیں اور ہاتھ کھانے میں بھرے ہوتے ہیں تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ الٹے ہاتھ سے گلاس پکڑتے ہیں، سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کرتے. تو یہ سنت کی مخالفت کہلائے گی کہ وہ الٹے ہاتھ سے تو شیطان کھاتا پیتا ہے. تو وہاں ہمیں کیا صورت اختیار کرنا چاہیے کہ سیدھے ہی ہاتھ سے پینا چاہیے، سنت گندی نہیں ہو، گلاس گندا ہو جائے چلے گا، کیا تعلیم دینا چاہیے؟ تو یہ دیکھیے اس میں جو چیزیں ہیں، آپ کا 2 سوال ہے. پانی کھڑے رہ کے پینا چاہیے ہاں، بیٹھ؟ پانی کھڑے ہو کر پینے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پانی نہیں پیتے تھے، بلکہ بیٹھ کر پینا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کچھ مقام پہ کھڑے ہو کر پانی پیا، جیسے زمزم کے کنویں کے پاس کیچڑ تھا اس لیے وہاں بیٹھنا ممکن نہیں تھا، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں پہ یعنی زمزم پینا، کھڑے ہو کر پینا یہ سنت ہے، ایسا نہیں ہے. وہاں پہ کیچڑ تھا، کنویں کے پاس پانی نکالا گیا، لوگ پیتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے جہاں پانی نکالا جاتا ہے وہاں کیچڑ ہو جاتا ہے، بیٹھنے جیسا نہیں رہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کی کیفیت میں وہاں کھڑے ہو کر پانی پیا. دوسری ایک روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئی اور آپ نے مشکیزے کا منہ کھول کر کھڑے ہو کر پانی پیا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا. اور قاعدہ یہ ہے، اصولی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے ہیں اور کبھی کبھار اس عمل کی مخالفت ہو جاتی ہے تو یہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا وہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے. اور آپ نے جو مخالفت کی ہے یہ جواز کے لیے کہ یہاں صرف کھڑے ہو کر اگر کوئی پیتا ہے تو کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، لیکن اسے سنت سمجھنا غلط ہے، اسے معمول بنانا بھی غلط ہے. اس لیے کہ آپ ہمیشہ مخالفت کریں سنت کی، یہ درست نہیں. آپ اکثر بیٹھ کے پیے، کبھی مجبوری کے تحت یا کبھی جلد بازی میں آپ کھڑے ہو کر پی لیے یا کوئی وجہ رہی آپ نے کھڑے ہو کر پی لیا تو آپ کے لیے جائز ہے، یعنی آپ نے کوئی حرام کام نہیں کیا. لیکن سنت یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر ہی پیے. اور دوسرا سوال جو آپ کا تھا وہ یہ کہ شادیوں میں عام طور پہ کھانا کھانے کے بعد لوگ یہ گلاس کو دائیں ہاتھ سے پکڑنے کے بجائے بائیں ہاتھ سے پکڑ کر پانی پی لیتے ہیں. تو یہ عمل سنت کے خلاف ہے، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطانی عمل ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے، مجبوری کے حدیث میں بھی. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے چھونے میں اگر گلاس گندا ہو جاتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ پانی ہی نہ پیے. 2 ہی طریقہ اختیار کریں، یا تو آپ ہاتھ دھل کر آئیں اور پانی پیے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گلاس کو گندا کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ گلاس جو عام طور پہ شادیوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہ پھینکا ہی جاتا ہے، اس کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے آج کا جو رواج ہے اس اعتبار سے. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں مثال کے طور پہ اسٹیل کا یا کسی دوسری چیز کا گلاس رکھ دیا گیا کا تو آپ چھوئیں گے تو ظاہر سی بات ہے گندا ہو جائے گا. تو اس صورت میں آپ جائیے، ہاتھ دھوئیے، ہاتھ دھو کر آ کر پانی پیجیے سنت کے مطابق. اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اگر کوئی کچھ بولتا ہے تو آپ نے سنت سمجھا بھی، یہ سب سے آسان ہے. آخری سوال ہے نماز کے مسئلے میں ہے کہ اکثر ہی دیکھا جاتا ہے یا ایک مقلدین کی طرف سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے کہ امام اگر رکوع میں ہے یا امام سجدے میں ہے یا امام تشہد میں ہے، قیام میں نہیں ہے، ان تینوں چاروں کیفیت میں کسی میں بھی امام ہے تو لوگ آتے ہیں نماز میں ہاتھوں کو دونوں اٹھاتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ یا تو رکوع میں شامل ہوتے ہیں امام کے ساتھ، یا امام سجدے میں ہو تو سجدے میں شامل ہوتے ہیں، یا وہ تشہد میں تو تشہد میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ طریقے میں اس میں کیا طریقہ درست ہے، کیسے نماز میں شامل ہونا چاہیے؟ نماز میں وہ فرد جو بعد میں شریک ہوتا ہے اور رکوع کی حالت میں امام ہو یا پھر سجدے وغیرہ کی کیفیت میں، تو اس وقت آنے کے بعد تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا ہے جی، اور تکبیر تحریمہ کہنے سے ہی نماز میں داخل ہوگا. تو یہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کا اٹھانا یہ ثابت ہے. اب قیام کی حالت میں ہاتھوں کو سینے پہ باندھنے کا ثبوت ملتا ہے، تو اگر امام رکوع میں ہے تو پھر ہاتھ نہیں باندھا جائے گا. اور دوسری چیز یہ کہ
جس حالت میں امام کو پایا جائے گا اسی حالت میں ہم چلے جائیں گے. جس حالت میں امام اس کے اندر جس حالت میں امام کو پائیں گے اسی حالت میں ہم چلے جائیں گے. اب اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اگر رکوع میں پائے تو ہم رکوع میں جائیں گے اور رکوع کی دعائیں پڑھیں گے. سجدے میں پائے تو سجدے کی کیفیت. تو جو کیفیت ہمیں ملے گی اسی کیفیت میں مل جائے گی. قیام کی حالت میں جو ہم آئیں گے تو قیام کی حالت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ دعائے استفتاح پڑھ کے اس کے بعد تعوذ اور پھر بسملہ کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنے کا. یہ قیام کی حالت میں ہے. تو ہم قیام کی کیفیت کو کہیں دوسری جگہ منتقل نہیں کریں گے، اس لیے کہ تعوذ سے پہلے سورہ دعائے استفتاح ہے. تو دعائے ثنا یا دعائے استفتاح یہ تعوذ سے پہلے اور قیام کی حالت میں ہے. اب اس کو ہم کسی دوسری جگہ منتقل کریں یہ بھی درست نہیں ہے، امام کی مخالفت کریں یہ بھی درست نہیں ہے. تو ہم جو بھی قیام کی حالت میں نہیں رہنے والے ہیں اس لیے دعائے استفتاح نہیں پڑھا جائے. جزاک اللہ خیر احسن الجزا. یہ تھے ہمارے شیخ فضیلت الشیخ مفتی طارق مدنی حفظ اللہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں مدرسے سے آج جمعیت اہل حدیث برہانپور مدھیہ پردیش کی دعوت پر مدعو کیے گئے تھے اور شیخ یہاں تشریف لائے. بڑی مشقت اور تکلیف سفر کی اٹھانے کے بعد ہماری محبت میں، جماعت کی محبت میں، دعوت کی رغبت سے، شوق سے اور اس دین کی دعوت کے جذبے سے آپ نے ہمارے لیے اتنی تکلیف اٹھائی اور اتنے اچھے انداز میں ہم کو سمجھایا، آسان الفاظوں میں گہرے سے گہرے مسئلے کو سمجھایا. اللہ رب العالمین شیخ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور شیخ سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیخ کو جزائے خیر دے، آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کو شکر و صبر کی نعمت سے مالا مال کرے. جزاک اللہ خیر احسن الجزا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.